بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کسی حق بات سے ہٹانے کے لیے باطل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں تاکہ حق سے ان لوگوں کو پھیرا جا سکے۔ مرزا قادیانی یہ کہا کرتا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی آنکھوں سے معراج کا منکر تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر جانے کی بات کو اس لیے نہیں مانتا تھا کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جسم کے ساتھ جا سکتا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کا منکر تھا، اور اس بات کا بھی منکر تھا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لے کے آئیں گے جسد عنصری کے ساتھ، اس لیے اس بات کا منکر تھا۔ تو اگر اس بات کو یہ مان لیتا تو اس کو یہ بات بھی ماننی پڑتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں دنیا سے اور دوبارہ تشریف لے کے آئیں گے، تو اس وجہ سے یہ مخالفت کرتا تھا۔ اور اپنی کتابوں میں ازالۃ الاوہام اس کی کتاب ہے، اس میں لکھتا تھا یہ بدبخت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ کشف کی حالت میں ہوئی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کشف ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جائے آرام پہ موجود تھے اور آپ کے سامنے بیت المقدس کہیں خواب کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ خواب کی بجائے کشف کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے بیت المقدس کو کھول دیا گیا، آپ کے سامنے سدرۃ المنتہا کو کھول دیا گیا، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ کہنے لگا یہ کشف کا معاملہ تھا اور یہ بہت بڑا کشف تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ساتھ معراج کے لیے جانے کا منکر تھا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ کشف کا معاملہ ہے، حقیقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ہیں۔ اور پھر اپنے بارے میں کہتا تھا کہ اس کا تجربہ مجھے کئی دفعہ ہو چکا ہے، یعنی یہ کہتا تھا کہ مجھے بھی کئی دفعہ معراج ہوئی، ایسا جھوٹا آدمی، اور کئی باتیں اس نے پیشن گوئیاں کی تھیں، اور وہ ساری یعنی بہت ساری پیشن گوئیاں جو اس نے یعنی کہ کوئی بات بعد میں پیش آنی ہے اس کے بارے میں پہلے خبر دے دی جائے، اس کو پیشن گوئی کہا جاتا ہے۔ تو کئی باتوں کے بارے میں اس نے پیشن گوئیاں کی تھیں اور کئی باتیں اس کی جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں یہ اس قسم کے لوگ یعنی قادیانی یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ مرزائی، یہ ان باتوں سے لوگوں کے دلوں میں خلجان پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں خلجان پیدا کر کے مرزا قادیانی کے بارے میں نبوت ڈالنے کے بارے میں کہ ان کے ذہن اس بات کو قبول کر لیں کہ اس کو بھی نبوت حاصل ہوئی تھی، یہ بات کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ خبردار رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، عبادات میں مشغول بھی ہوتا ہے، معاملات کو بھی درست رکھتا ہے، اور اپنے عقیدے کی اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ جائے اور کس طرح دل میں کوئی اور خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو ایمان کہاں باقی رہے۔ اس لیے مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور کامل یقین بھی نصیب فرمائے۔